کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں۔ سورۃ مریم آیت نمبر 81۔ یعنی غیر مسلم مکہ کے مشرکین جو تھے وہ اللہ پاک کو چھوڑ کر باطل اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ فرمایا لیکونوا لہم عزا، کہ وہ انہیں زور دیں، یعنی وہ عزت کی طلب میں اتنے سارے جھوٹوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، مگر کیا انہیں عزت مل سکی؟ نہیں ملی۔ کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی بندے کے آگے سر جھکانے، جھک کر سلامیت دینے سے عزت نہیں ملتی۔ ایک سجدہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کے حضور کیا جاتا ہے وہ عزت کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ تو مکہ کے غیر مسلموں نے سینکڑوں جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدے کیے، اپنے ماتھے گسائے، ان پتھر کے مجسموں کی وجہ سے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، گستاخیوں کی جسارت کی، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے جانا پڑا۔ آخر کیا ہوا؟ عزت ملی؟ نہیں ملی۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب سب ذلت کی موت مرے، اور ذلت اٹھا کر یہ موت کے گھات اتر گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو لہب جو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، معاذ اللہ جس میں پاک پر پتھر برسایا کرتا تھا، اسے بہت بری بیماری لگ گئی۔ اتنی سخت بیماری تھی کہ اس کے بدن سے بدبو اٹھتی تھی۔ آخر اسی بیماری میں ایڑیاں رگڑ کر مر گیا۔ اس کے اپنے سگے بیٹے اس کے قریب آنے کی ہمت نہ کرتے تھے۔ کئی دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی سڑتی رہی۔ آخر جب بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں کے تانوں کے ڈر سے ایک گھڑے میں لاش رکھوا کر اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ یعنی اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار آپ کی جو گستاخیاں کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، آپ کی ذات پاک کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی یہ باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، کہ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ پاک کے ہاں ہے۔ یہ کفار ذلیل و خوار ہو جائیں گے، آپ کی عزتوں کے پرچم پہلے ہی اتنی بلندی پر ہیں اور بلند ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ روایات میں ہے کہ فتح مکہ کا موقع تھا، وہ شہر جہاں سے پیارے پیارے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، وہ گلیاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، وہ گھر، وہ محلے جہاں مسلمانوں کا جینا دشوار ہو گیا تھا، 9 ہجری یعنی ہجرت مدینہ سے 9 سال بعد پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان گلیوں، ان محلوں، ان شہر مکہ میں فاتح بن کر تشریف لائے، اس پاکیزہ شہر کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر دیا۔ کعبہ مبارکہ جسے زمانے جاہلیت میں شرک سے آلودہ کر دیا گیا تھا، ایک بار پھر اسے مرکز توحید بنا دیا گیا۔ اس موقع پر مکے کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، یوں کہہ لیجئے کہ سارے مکے والوں کی نگاہیں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچی عاشق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف، وہ عظمت بخشی جو نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی تھی، نہ اس آپ کے بعد کسی کو نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، آج کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بلکہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شہر مکہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، جنہیں اسی مکہ شریف میں تپتی ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، جن پر مکے کی گلیوں میں پتھر برسائے جاتے تھے۔ وہی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر کعبے کی چھت پر چڑھ چکے ہیں، اور یہ گویا تمام سرداران مکہ کو ایک خاموش پیغام تھا کہ اے غیر مسلم سرداروں، دیکھ لو، عزت اللہ پاک کے ہاتھ ہے۔ یہ غلامی اور آزادی، حبشی رومی کا فرق یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں سب اللہ پاک کے بندے ہیں، سبھی آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ عزتوں کا معیار رنگ اور نسل نہیں بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبولیت ہے۔ جو اللہ پاک کی بارگاہ کا مقبول ہو، جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جائے، چاہے نسلی اعتبار سے حبشی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور رسول اسے ایسی عزت سے نوازتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار بھی ان کو عظمت کی ٹوپی سنبھال کر چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ بڑے بڑے سردار بھی ان کو عظمت کی ٹوپی سنبھال کر چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ خیر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھے، اذان پڑھنا شروع کی۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ جب آپ اذان پڑھتے پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچے نا، تو آپ نے آواز مزید اونچی کر دی، اور روایات کے الفاظ ہیں یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ جتنا زور لگا سکتے تھے، جتنی اونچی آواز میں پڑھ سکتے تھے، اتنا زور لگا کر پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کعبے کی چھت سے پورے مکے میں گونجتا سنا تو بولی، لعمری رفع لک ذکرک، یعنی میری جان کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا گیا ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عزتوں کا معیار، یہ ہے عزت کا اصل فلسفہ۔
عزت کا مالک اللہ پاک ہے، جسے عزت ملتی ہے اللہ پاک کی جناب سے ملتی ہے۔ ایک وضاحت سن لیجئے کہ لعمری یعنی میری جان کی قسم عرب کا محاورہ تھا، یہ لوگ عموماً اس طرح بولتے تھے۔ حضرت جویریہ جو چونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، ورنہ اللہ پاک کے علاوہ کسی بھی قسم کا کھانا جائز نہیں۔ مثلا مجھے میرے بچوں کی قسم، یہ قسم نہیں ہے، ماں کی قسم، اب میرے سر کی قسم، تیرے سر کی قسم، یہ سب انداز ناجائز ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔